بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر نیک عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ گناہوں کے آگے ایک ڈھال ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا تو ہم اسے نہ فحش گوئی کرنی چاہیے نہ شور مچانا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا اسے لڑنا چاہیے تو اسے بس یہی کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے خوشی کے دو وقت ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دیں جسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھا کرو کیونکہ کوئی دوسرا عمل اس کی مثل نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہ عن النار 70 خریفہ۔ جو شخص اللہ کی راہ جہاد میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔